اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یہ پروگرام روشنی سب کے لیے الحمدللہ جون 2013 سے کنٹینیو ہے، اور ابھی ہم 2020 میں ہیں، اور اس قدر اس کے اندر متنوع موضوعات ہوتے ہیں کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اور اس کے حوالے سے بڑی عرقریزی کے ساتھ سوالات شامل کیے جاتا ہے۔ آپ کی دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصلاح احوال کے حوالے سے بہت کوشش کی جاتی ہے کہ پیغامات آپ تک پہنچائے جائیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور ایمان۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ایمان کی حلاوت یا ایمان کی اہمیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے جاننی ہو، پوچھنی ہو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھیں ذرا کہ وہ ایمان کی قدر و قیمت کتنی جانا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایمان پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی جو ہے کوئی بھی ایمان والا نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اپنی جگہ ہے، ہمارے معمولات اپنی جگہ ہیں، ایمان اپنی جگہ ہے، اعمال اپنی جگہ ہے، ایمان اپنی جگہ ہے، روزمرہ کے ہمارے معمولات زندگی جوں کے تو ہیں۔ اگر ہم ایمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ان تمام اعمال اور افعال کو سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایمان کے ساتھ ایک مومن جو اعمال کرتا ہے اس میں ہمیں کس قدر توجہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایمان کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور کسی سے نہیں بلکہ از روئے قرآن جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ایمان کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں بنیادی طور پر، اور کیا ہم ان تقاضوں کو سمجھ چکے ہیں، اور یہ صرف یہ کہ ہم ایک موروثی مسلمان ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم بھی اسلام میں ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی، تو کیا اتنا کافی ہے؟ یا ایمان جو ایک ایسی متاع بے بہا ہے جو اللہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ پھر ان تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ آیا وہ اعمال جو ہے ہمارے وہ اس مطابق ہیں کہ جو ایمان ہم تقاضا کرتا ہے۔ اس حوالے سے آج کا بھی پروگرام ہے انشاءاللہ، کل اور اس سے آنے والے دن بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم پروگرام کریں گے۔ علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ، جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی تبسم ریز مسکراہٹیں میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے دونوں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، اور جب یہ حضرات موجود ہوتے ہیں اور ہمارے علماء موجود ہوتے ہیں ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں کہ جن کی انتہائی ضرورت ہے۔ اپنی تیز تر زندگی میں، مصروف ترین زندگی میں سے یہ چند لمحات ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا ایمان کی اہمیت از روئے قرآن میں؟ چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقیناً یہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں بہت بنیادی بات اور بہت عمدہ لفظ منتخب کیا کہ ایمان ایک متاع بے بہا، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک کہ ایسی متاع اور ایسا سرمایہ حیات ہے یہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں، نعم البدل کوئی نہیں، اور جو اگر اس زندگی میں نصیب ہو تو وہ زندگی بھی سمجھ جاتی ہے۔ کیا بات، یعنی کہ بعد والی زندگی کے لیے یہ دراصل اس کا فائدہ زیادہ وہیں پر آشکار ہوگا، اور انسان محسوس کرے گا اور دیکھے گا اس بات کو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ایمان کا ذکر فرمایا، مختلف طریقوں سے اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر ضمناً ایک بات کی طرف توجہ رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ ایمان کا لفظ بھی تذکرے میں آتا ہے اور اسلام کا لفظ بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں ایمان کا ذکر ہے، کہیں اسلام کا ذکر ہے۔ علماء نے اور محدثین و مفسرین نے اس میں ایک بہت سے فرق بتائے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ اعتقادی طور پر جب انسان کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، مان لیتا ہے، اس کے لیے ایمان اور ایمانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان۔ اور اسلام کا لفظ عموماً تعلیمات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اور اس میں جو ایمان اور قرآن ہے،
اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ جیسے آپ نے بھی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ تقاضے کیا ہیں، ہم عمل کر رہے نہیں کر رہے، تو ایمان اور ایمانیات اور اس کے تقاضے اگر ہم اس طور پر غور کریں تو قرآن کریم اس حوالے سے بھی بھرپور توجہ دلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا اہل ایمان کو بہت خوبصورت لفظوں کے ساتھ مخاطب فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین اس لفظ کے ذریعے یا ان الفاظ کے ذریعے ترغیب دلاتا ہے کہ تمہیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور تمہارے برے اعمال کے باوجود بھی میں تمہیں ان خوبصورت لفظوں سے ہی مخاطب کرتا ہوں۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب تمام دنیا سے، بے نمازی ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم آج کے دنیا میں کسی بے نمازی کو ہم کہتے ہیں او بے نمازی، اے فلاں اے فلاں، ہم اسی نام سے لوگوں کو پکارتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی ہمیں اس نام سے نہیں پکارتا، ہمیں وہ ہمیشہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ یہ اللہ کی سنت دیکھیے آپ، اور اس کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور پھر ترغیب دلانے کا یہ خوبصورت انداز ہے کہ اس بات کا گویا کوئی تانا نہیں ہے جو انسان کر رہا ہے، اس پہ تو توبہ کا فرمایا، اور یا ایھا الذین آمنوا کو اسٹیٹس بنایا انسان کا، علامت بنا دی، پہچان بنا دی، یہ پہچان ہے آپ کی۔ لہذا بار بار ہمیں بھی اس کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ متاع حیات عطا فرمائی ہے۔ تقریباً 88 مقامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے قرآن کریم میں، جہاں پر اس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس طور پر ایمان کی اہمیت کو اجاگر اور بیان فرمایا۔ پھر قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت ہے ایمان کی اہمیت کا، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 24 اور 25 کو اگر ہم ملا کر پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ، اور کھجور کا درخت علماء نے لکھا کہ اس کے ساتھ اللہ نے مثال دی، تشبیہ دی اور سمجھایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ یعنی ایمان کی، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ یہاں پر ایمان کی اہمیت کی طرف اشارہ کہ جب بندہ ایمان کو اختیار کر لے تو پھر وہ کسی قسم کے لالچ اور خوف کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرے، بلکہ اصلھا ثابت کی طرح اس درخت کے مانند ایمان اس کے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ وفرعھا فی السماء، یہ اہمیت دیکھیے کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ بلندی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو انسان جب ایمان اپنا لیتا ہے اس کا عمل بھی پھر اسی طرح فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، فرشتے اللہ ہی کی طرف کلمات طیبات اوپر جاتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کو اللہ بلند فرما دیتا ہے، مگر شرط وہی کہ ٹیگ لگا ایمان کا، ایمان کی بنیاد ہے۔ تو جبھی جا کر فرمایا کہ وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں بلندی کی طرف جا رہی ہیں، جڑیں مضبوط ہوں، یہ ایمان کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے۔ فرعھا فی السماء سے عمل کی رفتوں کی طرف اشارہ ہے، اس درمیان میں اخلاص ہے، یعنی اخلاص کا ایک رشتہ ادھر ہے ایک رشتہ ادھر ہے، وہ ایک طرف مضبوطی دے رہا ہے ایک طرف بلندی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا اور تمثیلات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سمجھایا بھی ہے۔ اور مزید اس کے اندر یہ کہ جو آدمی بغیر ایمان کے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، آج بہت سے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، بہت سے اور دنیا کے اندر انسانیت کی بھلائی اور بہبود کے کام ہوتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ یہ نفس ایمان کے مقابلے میں بھی خود مطلب بہتر ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ کہہ جاتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لوگ کہتے ہیں، یہاں تک لوگ کہہ جاتے ہیں، جو لوگ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، بالکل انسانی خدمت انجام دیتے ہیں، یہ انسانیت سب سے بڑا جی مذہب ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو غیر اسلام یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں۔ تو اگر آپ اسلام سب سے بڑا مذہب کہتے ہیں تو انسانیت کی ساری تعلیم تو آقا دو جہاں نے خود عطا فرما دی ہے، لہذا اسلام کی اہمیت اور ایمان کی اہمیت قرآن نے جا بجا بیان فرمائی۔ اگر اس کو اپنا کر آج آپ عمل کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو عمل نہیں بھی کر رہا نا، نفس ایمان کی وجہ سے بھی اس کو وہ نفع ملتا رہتا ہے، خالی ایمان کے ساتھ بھی ایک فائدہ جو ایمان کا ہے وہ بھی ملتا رہتا ہے، اور عمل کر لیں اللہ اکبر تو پھر تو اس کے لیے کیا ہی مقام ہے۔ کیا بات، یعنی انسانی ہمدردی ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، لوگوں کی مالی مدد کرنی ہو، ایکس وائی زی کچھ بھی ہو، لیکن جس سے فوقیت حاصل ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کو فوقیت ہے، اور اسی میں رہتے ہوئے جو عمل ہے اس کو اس کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں قرآن کی روشنی میں مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ اچھا، ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایمان سے متعلق چند چیزوں کو متعلق فرمایا، اور ایمان میں ان چیزوں کو شامل فرمایا، اور ان کے مجموعے کو ایمان کہا گیا۔
سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر ایمان لانا. اور ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ رب العالمین سے متعلق جو عقائد و نظریات قرآن و سنت میں بیان فرمائے گئے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر ایمان لانا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ لازمی ہے کہ جو آپ کے اوصاف و خصائل کو قرآن نے بیان فرمایا، جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن نے بیان فرمایا، تو اس پر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی نے اس میں کسی قسم کی کمزوری یا لچک کا مظاہرہ کیا تو اس کا ایمان مکمل نہیں. پھر فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی یعنی قرآن کریم ہے، کہ از اول تا آخر اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. اگر کوئی بھی کسی قسم کا اس میں تردد ہے، شک و شبہ ہے اور کسی قسم کی کمی بیشی کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو فرمائے گا وہ مومن نہیں ہے. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب ضرور مکمل فرمائے گا چونکہ انتہائی اہم موضوع ہے اور سوال بھی اسی نوعیت کا ہے اور انتہائی اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور دوران وقفہ بھی اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو جواب کو مکمل فرما دیں. اس میں قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سورہ نساء کی آیت میں سب سے پہلے ایمان باللہ سے متعلق فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، جو کتاب نازل فرمائی اس پر ایمان لاؤ. از اول تا آخر قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کو من جانب اللہ سمجھنا، اور کسی بھی قسم کی اس میں کمی بیشی کا اگر کسی نے عقیدہ رکھا تو فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. پھر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اسلام کی یہ اچھائی ہے، خوبصورتی ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر مسترد نہیں کر دیا، بلکہ مومن ہی وہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر، ان کی کتابوں پر ایمان لائے. فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی جو کتابیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمائی گئی. حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے گئے ان کے حق ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے. اور کوئی اگر کسی قسم کا تردد کا یا کسی قسم کے اس کے عقیدے میں اگر بوشیدگی ان کتب سے متعلق آتی ہے، کوئی تشکیک ہے تو ہاں اگر تشکیک ہے، اگر کوئی شک و شبہ ہے تو فرمائے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ، کہ جو اللہ کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، وکتبہ ورسلہ، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے، تو فرمایا کہ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، وہ ایمان سے ہٹا ہوا ہے. پھر قرآن کریم میں یہ جو عقائد و نظریات بیان فرمائے گئے، اس کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں فرمایا کہ یہ چیز شامل رہی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ تمام رسولان نظام کا یہ ایمان رہا ہے، اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے، ان کے جو امتی تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ اور یہ ایمان رہا. کل آمن باللہ وملائکتہ، کہ وہ ہر ایک اللہ پر ایمان لانے والا تھا. ہاں، والیوم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے، اللہ کی کتابوں پر، ان ساری چیزوں پر ہر نبی کا ماننے والا وہ ایمان لانے والا تھا. یعنی ایمان میں سے بنیادی چیزیں. اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جسے حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جبریل امین لباس بشری میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات فرمائے. حضور کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے. دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان سے متعلق خبر دیں کہ ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور عقیدہ آخرت پر تم ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر. یعنی ایمان ان ساری چیزوں کا نام ہے، اور ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لینا، یہ مان لینا، یہ ایمان. اور اگر ان میں سے کسی بھی شے سے متعلق اگر ایمان میں عقیدے میں کمزوری آتی ہے تو وہ ایمان مکمل نہیں ہے. کیا بات، بہت اچھی بات. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہے. ہم کسی بھی ادارے کی کوئی ممبرشپ لے لیں
تو اس ممبرشپ میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں کہ رول اینڈ ریگولیشن کیا ہے، کیا کیا تقاضے ہیں، کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آگہی انتہائی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ کیا فرمائیے گا ایمان کے تقاضے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور کئی مقامات پر اس بات کا بار بار ذکر فرمایا، اور وہ ایک اجمالی اشارہ ہے جو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اللہ نے بنیادی تقاضا اس انداز سے بیان فرما دیا کہ باقی آیتیں پھر اسی کی تشریح معلوم ہوتی ہیں، اور وہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، یہ تقاضا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عمل صالح۔ عمل صالح۔ کیا بات! تو ایمان کا گویا تقاضا یہ ہے، اور ایمان دنیا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ ایک تو عقیدے کی معرفت ہو، جیسے ابھی قبلہ نے عقائد کے حوالے سے بنیادی جو ضروریات ایمان ہے وہ بیان فرمائی، جی تاکہ اس کی معرفت ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں آدمی اللہ رب العالمین کا پابند ہو، کتابوں کا پابند ہو، تعلیمات کا پابند ہو۔ اسی کو پورے کو عمل صالح اللہ نے تعبیر فرمایا ہے۔ لہٰذا عمل صالح بنیادی تقاضا ہے۔ باقی پھر جو بھی آیات ہیں یا قرآن کریم کے اس کے اندر تفصیلات ہیں وہ اسی کی تفسیر و تشریح ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں سچائی کی تاکید فرمائی ہے، رشد و ہدایت کی تاکید فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر صراط مستقیم کی اگر تلقین فرمائی ہے، کہیں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی پاکیزگی کو اور تزکیہ نفس کو بیان فرمایا۔ اب یہ سب وہ ایمان کی خصوصیات اور علامات اور تقاضے ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کو قرآن مجید خاص طور پر اس نقطہ نظر سے ضرور پڑھنا چاہیے کہ میرا قرآن اور میرا رب مجھ سے کیا کیا چیزوں کا، کن چیزوں کا تقاضا فرماتا ہے۔ تو جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو نفس کو پاکیزہ کیا اپنے، وقد خاب من دساہا، اور وہ خائب و خاسر ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ اب یہ بالکل واضح تقاضا ہے نا کہ اس کا مطلب ایمان لانے کے بعد بھی اگر آپ پاکیزہ نہیں ہو رہے، آلودگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے ایمان کا جو تقاضا تھا، بنیادی فائدہ تھا، وہ آپ نے مستنبط نہیں کیا، اس کو حاصل نہیں کیا۔ سورۃ الشمس ہے غالباً، سورۃ الشمس اور کی طرف 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العالمین۔ بالکل، اس کے ابتدا بعد سے یہ اگر جو ہے دیکھا جائے نا اس کے بعد تزکیے کا اختتام کی طرف یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ تزکیے کا جو ذکر آیا 11 قسمیں آپ گن لیجئے، اس کے بعد ذکر آتا ہے تزکیے کا۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے اس کی اہمیت کو اور تقاضوں کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں تقاضوں کو، اگر سورۃ المومنون 18ویں پارے کا آغاز کر دیں اگر ہم، تو وہاں سے ترتیب سے 8-10 آیتیں ہیں جس میں تقاضے ہی ہیں سارے۔ قد افلح المومنون یہ پہلی آیت، ایمان والے کامیاب ہو گئے، لیکن کیا ہر ایمان والا؟ تو اللہ نے پھر آگے اس کی تشریح بیان کی کہ ہر ایمان والا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں، ان تقاضوں کو جو آگے آ رہے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع توجہ سے نماز پڑھتے ہوں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات فضولیات سے اعراض کرتے ہوں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ نفس کرنے والے۔ یہاں بھی زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی لیا، اور بعض نے زکوٰۃ سے زکاتی مراد لیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے کردار کی حفاظت وغیرہ کا ذکر ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے انہی آیات کی طرف اشارہ کیا کہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھو تمہیں حضور کے اخلاق پتہ چل جائیں گے۔ وہی آیتوں کی طرف اشارہ تھا کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ کہ ایمان کا جو کیا انداز تھا، اور کس طرح حضور علیہ السلام دیگر چیزوں سے اعراض فرماتے تھے، کن چیزوں کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے ایمان کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ کہ مجھے کن چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے، کن چیزوں سے اعراض کرنا ہے۔ ہم تو بس ہر اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور ہر اس چیز سے اعراض کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل الٹ ہو جائے، معاملہ الٹ ہو چکا ہے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ قیامت کے دن پھر کہیں اس کا الٹ نہ ہو جائے، قیامت کے دن پھر خدا نہ خاصہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہم چاہ رہے ہوں گے پھر وہ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم وہ چاہتے ہیں جو قیامت کے دن یہ ہم چاہیں وہ مل جائے، تو آج وہ کرنا ہوگا جو رب چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي قرآن میں ہے نا کہ تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، آج وہ کر لو جو ہم چاہتے ہیں۔ بس یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، جس نے اس معیار اور پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ لیا، روز صبح و شام جو اس مرحلے سے اپنے آپ کو گزارتا ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا صوفیاء کرام کا طریقہ رہا کہ وہ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھتے تھے، اس سے گزارتے رہتے تھے کہ میں اس کے مطابق ہوں یا نہیں ہوں۔ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ جب خلل کا باعث محسوس کرتے تھے تو وہ اپنے آپ سے دور کرتے تھے۔ چھوٹی سی عبادت بائدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے تھے، لیکن رات کا ایک پہر تھا جب وہ عبادت فرما رہے تھے، تو عبادت میں وہ لذت اور لطف کیفیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی کوشش فرمائی، پھر دوبارہ عبادت، پھر نوافل، لیکن
بہت دیر تک وہ لطف محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ کہیں ہمارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں بچی ہوئی جو ہم نے آج غربا تک نہ پہنچا سکے اور یہاں پر اضافی رکھی ہوئی ہو. اس نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ کچھ انگور ہیں اور یا اور کوئی ایسے کھانے پینے کے کچھ سامان ہیں کہ جو فروٹ کی صورت میں رکھا ہوا ہے. خادم نے عرض کیا حضور ہاں رکھا ہوا ہے. اور میں بس یہی وجہ ہے کہ جو میری عبادت میں آج خلل کا باعث ہے. یعنی ان بزرگوں کا معیار ایمان دیکھیے آپ کہ وہ کس معیار پر ہیں. انہوں نے فرمایا ابھی جاؤ ابھی کہیں نہ کہیں اس کو دے کر آؤ, تقسیم کر کے آؤ, اس کو مجھ سے دور کرو اس کو, اور پھر عبادت میں لگے تو وہ لطف آیا حتی مطلع الفجر. یہ اللہ والے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے, ہر ایک سے یہ ایمان مطلوب نہیں ہے, ہر ایک سے یہ والا معیار مطلوب نہیں, لیکن انسان کوشش تو کرے نا آگے بڑھنے کی. ہم جس جگہ ٹھہرے ہیں شاید اس جگہ پہ بھی رہ جائیں تو بہت بڑی بات ہے, ہم اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں, اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں, زوال کا شکار ہیں. لہٰذا ایمان کے تقاضے روز ہم سے تقاضا کر رہے ہیں. حی علی الفلاح کی روز آواز آتی ہے, حی علی الصلاح کی روز. وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ وہ ان اذانوں کا اہتمام نہ بھی فرماتا تب بھی ہم پہ نماز میں پہنچنا لازم تھا. شفقت اور کرم دیکھیے کہ اس نے ایک مؤذن اور اذان کا سسٹم انسانوں کو دیا تاکہ اذان ہمیں یاد دلائے کہ آؤ نماز. وہ رب بار بار بلا رہا ہے ہمیں, ایک بلانے والا مقرر فرما دیا, اتمام حجت بھی ہے اور یاد دہانی سوال ہو تو پھر اس پر کوئی یہ نہ کہہ سکے. تو اللہ اتنا کرم اور کریم ہے کہ وہ ہم پہ بار بار یاد دہانی کرواتا ہے اذان کے ذریعے سے, مگر وہ اذان بھی اگنور ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایمان کے تقاضوں میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. حقوق اللہ بھی ادا کریں, حقوق العباد, بندوں کے حقوق کو بہت مرتبہ لوگ اگنور کرتے ہیں. لمبے لمبے سجدے ہیں اور بہت ساری عبادتیں ہیں, پھر اور مطلب دنیا جہان میں بہت کچھ ہم تبلیغ و ارشاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے حقوق انسانیت یا حقوق العباد, ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین کے معاملات, اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اور لوگوں کے مال پیسے کھا کر پھر ہم حج کو جا رہے ہوتے ہیں, عمرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ بھی دنیا میں چل ہی رہا ہے نا. تو یہ ایسا نہ کوئی سمجھے کہ بہت عمرے کر رہے ہیں, یہ ایمان کا بھرپور تقاضا پورا کر رہا ہوں. پیچھے حقوق العباد کے اندر ایسی کوتاہیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو ان تمام چیزوں کو مینیج کرتے رہنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنے پروفٹ اینڈ لاس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, کاروباری سطح پر ہم اپنے آپ کو روز پرکھتے ہیں کہ آج میں کل کہاں تھا, آج میں کہاں کھڑا ہوں, اور آئندہ مجھے کہاں تک گین کرنا ہے. ایمان کے معاملے میں کاش کہ یہ کیفیت, اس کا عشر عشیر بھی مل جائے تو اس ایمان میں بہتری آ سکتی. کیا بات ہے, کیا بات. دیکھیں جتنی اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس کس طرح کا ہے, گزشتہ سال کیسا تھا, اس سال کیسا ہے, آئندہ سال کیسا ہوگا. ہم جب اس کے بارے میں اتنی اسسمنٹ کرتے ہیں, اتنا زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں, تو ایمان کی اگر ہمیں اس طرح فکر ہو جائے تو ہمارا اگلا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا. اب جس طرح مثال دی کہ مفتی صاحب نے کہ عبادت میں جو حلاوت کا تھا ذکر, اس میں اللہ والوں نے کہاں کہاں اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ آج عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہو رہی, یقیناً کوئی چیز ہم نے صدقہ نہیں کی. تو جب وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو عبادت میں وہی حلاوت نصیب ہوئی. تو یہ ہے ایمان کا تقاضا بنیادی طور پر, اور بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب اس پر کلام فرما رہے تھے. مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی کلام کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. قرآن اور ایمان یہ ہمارا موضوع ہے, اور اس اعتبار سے تقاضے بھی, اہمیت بھی سامنے آئی, اور اس میں ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ سب چیزیں موجود ہیں, اور تعلیم دیتے رہے ہیں علماء حضرات, گھر کے بزرگ, اور جتنے روحانی ہمارے سلسلے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب وہ سامنا ہوتا ہے تو ایک طرف ایمان کے تقاضے آ جاتے ہیں, دوسری طرف ہماری زندگی کے تقاضے آ جاتے ہیں, اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں تصادم ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے میں چاہوں گا, یہ ایک بڑا نازک مرحلہ انسان ہے, اور ظاہر ہے انسان کمزور ہے, تو اس اعتبار سے بتائیے گا جہاں ایمان کے تقاضے اور زندگی کے تقاضے اگر یکجا ہو جائیں کیا کہیے؟ رئیس بھائی, اسلام نے زندگی سے متعلق جو تقاضے ہیں ان کو یکسر طور پر مسترد نہیں کیا, بلکہ ان کو اپنانے کی بھی تاکید فرمائی گئی, ان سے متعلق احکامات بھی جاری فرمائے گئے. لیکن جب یہاں دین کے تقاضے, اسلام کے تقاضے اور زندگی کے تقاضے, مادی اشیاء سے متعلق جو تقاضے ہیں, ہماری دنیاوی جو تقاضے ہیں, وہ جب متعارض ہو جائیں, آپس میں مد مقابل ہو جائیں, تو اصل امتحان یہی ہے. اور ہمارے لیے اصل مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں. ظاہری جو مادی تقاضے ہیں اس کا ظاہری فائدہ ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اس کا فائدہ اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ محدود ہیں, وہ ختم ہونے والے ہیں. جبکہ اگر اس کے مقابلے میں دینی جو تقاضے اس کو اختیار کیا جائے گا تو نہ صرف اس دنیا میں اس کے منافع بے شمار ہیں, بلکہ آخرت میں اللہ رب العالمین فائدے ہی فائدے اس کے عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اصل جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بیان فرمایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے اور زندگی دینے کا اس کو تقاضا کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس.
کہ وہ انسان کو جن کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور پھر دنیاوی جو بھی معاملات ہیں اللہ رب العالمین نے ہم جتنی بھی زندگی گزارے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ تمہارا جو دنیاوی فوائد ہیں اور دنیاوی جتنے بھی تقاضے ہیں وہ قلیل ہیں، وہ تھوڑے ہیں، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ آج اگر جیسے آج سرد موسم ہے تو ایک مادی تقاضا اور ہمارا ایک دنیاوی تقاضا کیا ہے کہ ہم نرم گرم بستر میں آرام سے لیٹے رہیں اور اپنی نیند اپنا سکون وہ پورا کریں، لیکن ایمانی تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی نیند کو ترک کرنا ہے، اپنے سکون کو ترک کرنا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جانا ہے۔ ایک مادی تقاضا کیا ہے کہ مال کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور ایمانی تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے، یہ اسی نے دیا ہے اور اسی کے دیے ہوئے مال سے اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو تو پھر اس سے متعلق فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، لیکن فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لایا، عمل صالح اختیار کیا، صبر کی تلقین کی، حق کی تلقین کی، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ایمانی تقاضوں کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی، ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ تو دنیاوی جتنے بھی تقاضے ہیں، دنیاوی جتنے بھی فوائد و ثمرات ہیں محدود ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اور ظاہری طور پر اگر ان کو کوئی فائدہ نظر بھی آتا ہے تو یہ ایک سراب ہے جو ختم ہونے والا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اخروی فوائد کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کسی قسم کے نقصان سے ہمیں دوچار نہیں فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے فائدے ہی فائدے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ مختصر زندگی ہے، اس میں اعمال کرنے ہیں، دارالعمل ہے دنیا جو ہے، اور اس کے جو اچھے ہمیں نتائج ملنے ہیں وہ آخرت میں ملنے ہیں۔ اس حوالے سے ایمان کا عمل کے ساتھ جو تعلق ہے یہ جان لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے معاملات اور معمولات جو ہیں وہ اگر صحیح لائن آف ڈائریکشن میں آ جائیں گے اکارڈنگ ٹو ایمان، تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہم حاصل کر سکیں۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ایمان اور عمل کا تعلق بہت بنیادی ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے علم اور عمل کا تعلق ہے۔ انسان علم کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، یا علم کو تخلیق یہاں تک بزرگوں نے فرمایا انما جعل العلم للعمل، علم بنایا ہی عمل کے لیے گیا ہے، یعنی علم بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ تو جیسے علم اور عمل کا ایک رشتہ ہے کہ عمل دنیا میں علم اس لیے اتارا گیا تاکہ لوگ اس علم کے ذریعے جان لیں، اور جان لیں تو پھر عمل کریں اس کے مطابق۔ تو اسی طریقے سے ایمان اور عمل کا رشتہ ہے کہ ایمان بھی اس لیے نازل فرمایا گیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں، پھر قریب آئیں، قریب آنے کے بعد پھر عمل کریں۔ یہ ایک رشتہ ہے آپس میں، لہٰذا عمل کے بغیر ایمان ہے تو صحیح ہے، اس کی اپنی ایک بقا ہے۔ ایمان کا معاملہ چونکہ اعتقادی ہے نا، دل سے، قلب سے اور تصدیق سے ہے، تو ایمان قائم تو رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک انسان اتنی بڑی قیمتی چیز بھی اپنے پاس رکھ کر فائدہ نہ اٹھا سکے تو کتنی محرومی ہے۔ بالکل، اگر ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا الیکٹرانک آئٹم ہو، ایک بہت اچھا موبائل فون ہو، اور آدمی اس کو ایسے ہی رکھا رہے اور کسی قسم کا اس سے مطلب یہ کہ فائدہ نہ اٹھائے، نہ کوئی بات کرنا، نہ کوئی اس کے ذریعے کوئی سیکھنا، نہ کوئی رابطہ، کچھ بھی نہ کرے، تو خالی رکھے رہنے سے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں، ورنہ ایمان تو انسان کے دل میں خالی قائم رہنا بھی نفع بخشی کا باعث تو ہوگا، لیکن عمل پر پوچھ گچھ کے معاملے میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایمان فائدہ تو ہے نا، مسلمان تو ہے، فائدے کے باعث ہے تو اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے غفور اور رحیم یاد کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ قہار و جبار بھی ہے، بالکل یہ سارے الفاظ بھی ہیں نا۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان، بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان امید و خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور سورہ فاتحہ میں اس کا اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، لیکن مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ اس کا ربط یہی ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اس پہ بھی نظر رکھیے، مگر مالک یوم الدین کو بھی پیش نظر رکھیے کہ وہ رحمان الرحیم کے ساتھ ساتھ روز جزا کا مالک ہے، یعنی حساب بھی لے گا وہ، یا لینے پر وہ قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے توجہ دلائی ہے۔ تو ایمان اور عمل کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ باقی ایمان یقیناً عمل کے بغیر نفع دے گا، لیکن عمل جو ہے وہ بغیر ایمان کے فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی مثال درخت اور پھل کی طرح ہے کہ جیسے کہ پھلوں کے بغیر درخت کا اپنا وجود ہے، درخت سایہ دے سکتا ہے، اگر پھل نہیں بھی دے رہا تو کم از کم سایہ ضرور دے گا، لیکن اگر وہ درخت کے بغیر پھل کا وجود نہیں ہے، تو اسی طریقے سے عمل کا بھی معاملہ ہے۔ ایمان کے ساتھ اس کا ربط ہے، لیکن ان میں اصل بہرحال ایمان ہی ہے۔ اسی وجہ سے قبر کے اندر بھی سوالات ہیں اور آخرت میں بھی سوالات ہیں، مگر فرق دیکھیے آپ کہ قبر میں جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کا تعلق
صرف ایمان سے ہے، عمل کا کوئی سوال نہیں ہے کا قبر میں. ہائے بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ خدمت انسانیت اور انسانیت جو شروع میں بھی بات آئی, آپ دیکھیے کہ قبر میں سیپریٹ اللہ نے سوالات رکھے. وہ منزل آسان اچھا وہ ہوگی, پیپر آؤٹ بھی کر دیا, وہ بتا بھی دیا بالکل. وہ منزل آسان ہوگی تو قیامت میں آسانی ہوگی نا. اور غور طلب بات ہے کہ قبر کے تینوں سوالات کا تعلق عقیدے سے, عمل کا ایک سوال نہیں کہ آپ نے کسی کی جان بچائی ہے نہیں, آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں, یہ سوال ہی نہیں ہے قبر کے اندر. نماز کا بھی سوال نہیں ہے وہاں کے لیے اٹھا رکھے, بالکل وہاں عمل کے سوالات. اچھا وہاں عقیدے کا سوال نہیں ہے, قیامت کے دن عقیدے کا سوال نہیں ہوگا, کیونکہ عقیدے کا کلیئرنس پہلے ہو چکی ہے نا کہ یہ ادھر ہے یا ادھر ہے, یس اور نو ہو چکا ہے. قیامت کے دن سارے عمل کے سوال. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایمان بنیاد ہے, جب ہی قبر میں سوالات ہیں. اور عمل اتنا ضروری ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ, سب سے پہلے اس کا حساب کتاب قیامت کے دن نماز کا ہوگا. اور معاملات کے بارے میں فرمایا کہ پہلا سوال قتل کے حوالے سے ہوگا. تو عمل کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. آج بے عملی نے انسانوں کو کتنا کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بے حیائی, بے عملی بے حیائی کا باعث, بے عملی بد کرداری لا رہی ہے, بے عملی جہالتوں کو عام کر رہی ہے. تو ایک بے عملی دیکھیے کہ کتنی تنوع کے ساتھ وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے. انسان کو انسانیت سے گرا دیا بے عملی نے. لہٰذا بے عملی کے بجائے ہمیں باعمل بننے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ایمان کی, ایک خالی ایمان جب اتنا نفع دیتا ہے تو عمل کے ساتھ کتنا نفع بخش ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں مفتی صاحب کی جانب دوبارہ لوٹوں گا, اور ایک انتہائی اہم سوال ہے جو کنکلوژن کے طور پر میں مفتی صاحب کی جانب بڑھاؤں گا. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو بے عملی ہے ہماری, دین سے دوری ہے, ایمان کو کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے, بے حیائی ہے, جو کچھ معاشرے میں ہے. قرآن کریم میں تو یہ ارشاد ہو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم کم از کم نماز کی طرف ہی فوکس کر لیں تو بہت سی خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا فرمائیے گا حضرت کہ قرآن اور ایمان موضوع ہے, اس کی اہمیت کو کس طرح ہم اپنے جنریشن تک اور منتقل کر, پہلے تو خود سمجھیں اس کو, کتنی اہمیت ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس بات کے حوالے, چونکہ ARYQ TV نے خاص طور پر اس موضوع کو شامل کیا. رئیس بھائی, قرآن کریم کا نزول ہی ایمان کی جو اصل حقیقت ہے اور ایمان کے فوائد ہیں اس کا پرچار کرنے کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا, اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا. ایمان اور عمل اس کا تعلق ایک بنیاد اور عمارت کی طرح ہے کہ ایمان بنیاد ہے, جب تک اس میں عمارت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایک طرح کے یعنی لازم و ملزوم ہے کہ اگر ایمان ہے تو اس کے ساتھ عمل بھی ہو, تب ہمارے لیے نجات اور کامیابی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ مومنون میں 18واں سپارہ جہاں ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان فرمایا گیا, تو آخر اسی کے ساتھ متصلاً اعمال سے متعلق کلام فرمایا گیا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور پھر آخر میں جو رزلٹ ہے اور جو نتیجہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, کہ یہ ایمان والے کامیاب ہیں, لیکن وہ ایمان والے کہ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں, اور فواحشات اور منکرات کے مخالف چلنے والے ہوں, اور دین کے راستے پر چلنے والے ہوں, اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی, تو پھر قرآن سے وابستہ رہ کر ایمان کے جو تقاضے اس کو اختیار کرنے کی. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. بہت تھوڑا وقت ہے لیکن میں مفتی صاحب سے جواب ضرور لینا چاہوں گا. مفتی صاحب نے فرمایا عمل کی ضرور اہمیت ہے, لیکن ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے, چونکہ وہ دل میں ہے, اقرار باللسان تصدیق بالقلب ہے. اس حوالے سے فرمائیے گا, اگر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا پروگرام, ان کے ذہن میں بات ہے ایمان تو ہمارے دل میں ہے, نہ جانے ہم نے غفلت میں کس قدر ہم نے نمازیں چھوڑ دیں, فرائض و واجبات چھوڑ دیے, اللہ کی نافرمانی کی, ایمان ہمارے دل میں ہے, اب کیا کریں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں الا من تاب وآمن وعمل صالحا بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان اس کے دل میں ہے, مگر اس نے جو کچھ پیچھے غفلتیں برتی ہیں, آج بھی اگر کوئی سننے کے بعد بھی آج کل جب بھی اس کو توجہ ہو جاتی ہے تو وہ عمل کا تو دائرہ ایسا ہے کہ وہ وہیں سے اسٹارٹ بھی کر دے, اور پچھلے کے لیے توبہ بھی رکھی ہوئی ہے, قضائیں بھی رکھی ہوئی ہیں, پورا ایک سسٹم میکینزم موجود ہے. لہٰذا کوئی اس پہ مطلب اس طور پہ پریشانی کی ضرورت ہے کہ جو پریشانی مایوسی تک لے جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل, تو پریشانی ہونی چاہیے اپنی بدعملی پر انسان کو, مگر مایوسی نہیں ہونی چاہیے, مایوسی نہ, بالکل امید رکھیں اور آج سے ایک عزم مصمم کر کے سوئیں. اور یقیناً میں جیسے بعض اوقات میں نے پروگرام, جیسے رات کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں بات اس نہج پر آ جاتی ہے, تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے شوق میں اور ذوق میں محفل میں آ گئے ہوں, لیکن عشاء نہ پڑھی ہو, تو جا کر کوشش کیجیے گا کہ پہلے عشاء گھر پہ پڑھیے گا,
اور پھر ایک عہد کر کے سوئیے گا بہت تو عمدہ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی بھی توفیق عطا فرما دے گا. تو ارادہ کر لیں، پچھلے کو ریکور کریں اور اگلے پر عمل کیجیے. میں بہت شکریہ ادا کروں مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج ہی سے یہ عزم صمیم کریں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کا بے پناہ ہم پر کرم ہے، احسان ہے، احسان عظیم ہے. اس کا تو میں سمجھتا ہوں الفاظ میں شکر بھی نہیں ادا کر سکتے ہم کہ جتنی بڑی دولت ایمان کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. ایمان ملا ہے، عمل صالح کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اسے بہت ہمیں ظاہر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. جو اب تک کچھ نہ کر سکے آج سے اپنی زندگی پر غور کریں اور آج سے بہتر کر، چونکہ جس دن انسان سوچ لیتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے وہی اس کی کامیابی کا پہلا دن ہوتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.